بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ ہر ایک مومن کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عورت جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم مرتبہ دیا ہے، جسے دنیا میں رحمت، محبت اور شفقت کا ذریعہ بنایا۔ لیکن دوستو، ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسی عورتیں پسند ہے؟ آخر وہ کون سی نو عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں عظیم مقام حاصل ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، اور اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی عزت اور رتبہ عطا فرمایا۔ دوستو، اسلام سے پہلے عرب کے جاہلیت کے دور میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اسے صرف ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ زندہ دفن کر دیتے اور سمجھتے کہ بیٹی عزت کا بوجھ ہے۔ عورت کا نہ حق تھا، نہ وراثت میں حصہ تھا، نہ کوئی عزت اور نہ ہی کوئی مقام تھا۔ سمجھ لو کہ عورت کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ لیکن اسلام آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا جس کا سوچنا بھی مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ان کے لیے وہی حق ہے جو مردوں کے لیے ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں برابری کا۔ یعنی کہ عورت اور مرد دونوں اللہ کے نزدیک انسان ہیں، دونوں کا حساب الگ ہوگا، دونوں کے اعمال کا سلسلہ الگ ہوگا۔ عورت ماں بنی، بیٹی بنی، بیوی بنی، بہن بنی، اور اسلام نے ہر مقام پر اسے عزت بخشی۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے اصل موضوع پر، وہ نو عورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پہلی، محبت اور ایمان والی ماں، جس ماں کا دل اپنے بچوں کے لیے شفقت سے بھرا ہو اور جو انہیں دین پر چلنا سکھائے۔ اللہ کے نزدیک وہ سب سے عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کرنا جنت کا ذریعہ ہے۔ دوسری، عفت اور حیا والی عورت، جو عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنے لباس اور اپنے اخلاق میں شرم و حیا کو زندہ رکھے، اللہ کو وہ عورت بہت پسند ہے۔ قرآن میں فرمایا، اور اپنی نظریں نیچے رکھو اور اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ تیسری، شکر گزار بیوی، جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ شکریہ ادا کرے، اس کی کمائی میں قناعت کرے، اس کی عزت کرے، اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو پسند آئے اور وہ اس پر خوش ہو۔ چوتھی، صبر کرنے والی عورت۔ دوستو، صبر اللہ کے سب سے پسندیدہ صفات میں سے ہے۔ وہ عورت جو مشکلات، غریبی، بیماری یا کسی بھی امتحان میں صبر کرتی ہے، اس کا اجر اللہ خود دیتا ہے۔ پانچویں، علم سیکھنے والی عورت، جو عورت قرآن، حدیث اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں لگتی ہے، وہ عورت اللہ کو بہت پسند ہے۔ علم کا طلب مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ چھٹی، اپنے والدین کی اطاعت کرنے والی بیٹی، جو بیٹی ماں باپ کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی دعا لے، وہ اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیٹی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ساتویں، قناعت پسند عورت، جو عورت دنیا کے مال و دولت میں پھنسی جانے کے بجائے تھوڑے میں بھی شکر کرے، وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ آٹھویں، اپنی نماز اور عبادت کی پابند عورت، جو عورت اپنی نماز کی پابندی کرے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اپنی عبادت میں دل سے خود کو اللہ کے حوالے کرے، اس کی عزت اللہ کے عرش کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ نویں، اپنے گھر کو جنت بنانے والی عورت، وہ عورت جو اپنے گھر کو محبت، شفقت اور دین کا مرکز بنائے، جو اپنے بچوں کو دین سکھائے، اپنے شوہر کا ساتھ دے اور اپنے گھر میں امن اور سکون کا ماحول بنائے، وہ اللہ کے لیے سب سے پسندیدہ عورت ہے۔ دوستو، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کو صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک پورے گھر کا مرکز بنایا ہے۔ ماں کے بنا گھر سونا ہے، بیوی کے بنا گھر ادھورا ہے، اور بیٹی کے بنا گھر رحمتوں سے خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو بیٹی کی پرورش صبر اور محبت سے کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی بیٹی رحمت ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ پھر سے عورت کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی اسے صرف شو پیس بناتے ہیں، کبھی اس کی عزت اچھالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جہاں عورت کی عزت نہیں ہوتی وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ کو وہ عورت پسند ہے جو اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، دین کی پابندی کرے اور اپنے صبر اور شکر سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ 9 عورتیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ عورت کا مقام صرف دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ ماں، بیوی، بیٹی، بہن، ہر مقام پر اگر عورت اپنی اصلی ذمہ داری نبھائے تو وہ اللہ کے نزدیک عظیم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی رحمت میں رکھے، انہیں وہ مقام عطا کرے جسے اسلام نے ان کے لیے رکھا ہے، اور ہمیں ان کی عزت اور حرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔